پیرنٹنگ ان ڈیجیٹل ایج، جس کو اردو میں کہوں گا جدید دور میں اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ ویسے اولاد کی تربیت یہ بہت حساس سینسٹیو موضوع ہے، یاد رکھیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سینسٹیو ان لوگوں کے لیے، حساس ان لوگوں کے لیے جو واقع میں یہ سمجھ رکھتے ہیں کہ اولاد کس قسم کا ایسٹ ہے، یہ کس قسم کی چیز ہے۔ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے سامان کو جمع کرنا ہے اس کو ایسٹ سمجھتے ہیں، مطلب یہ وہ چیزیں جو ان کو کام آئیں گی وہ سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے سامان کو سمجھتے ہیں یہ بھی ایک ذریعہ ہے، لیکن ان کے لیے ایسٹس کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسا کر جائے کہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہو، اور دنیا سے جانے کے بعد جب انسان مر جاتا ہے تب بھی اس کا فائدہ چلے، اور اس کے بعد بھی کچھ ہوتا رہے۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ریئل ایسٹ کو آپ ڈیولپ کرے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی گود میں دیے، وہ آپ کی اولاد ہے، یاد رکھیے۔ یہ ریئل ایسٹ ہے، یہ آپ کی زندگی میں ہوں گی، اچھی ہوں گی تو آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گی، یہ آپ کے لیے نیک نامی کی وجہ بنے گی، یہ دنیا میں جائز شہرت کی وجہ بنے گی، یہ آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے والی ہوں گی، محبت کرنے والی بنے گی۔ جب آپ بیمار ہوں گے آپ کا سپورٹ بنے گی، جب دنیا سے چلے جائیں گے مغفرت کی دعا کر کے آپ کے مقام کو ایلیویٹ مطلب بڑھانے کا ذریعہ بنے گی۔ اور اس کے بعد کی نسلیں اگر اس تربیت کے اثر سے اس اولاد نے حاصل کی اور نسلیں چلیں گی، یہ جتنی جنریشن آئیں گی جنریشنز آپ کے مقام کو مرنے کے بعد بھی اونچا کرتی چلے جائیں گی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایسٹ ہے اور یہ ریئل ایسٹ ہے۔ لیکن ایک افسوس کی بات یہاں یہ بتاتا چلوں کہ امت مسلمہ نے کچھ چیزوں کا غم کرنا سیکھ لیا اور کچھ چیزوں کا غم کرنا ابھی بھی باقی ہے، مطلب کچھ چیزوں کا احساس ان کے دل میں آ گیا اور کچھ احساسات ابھی بھی ڈیولپ نہیں ہوئے۔ امت مسلمہ نے مال کے نقصان کا احساس سمجھ لیا، جیسے اگر کسی کے پاس کوئی خبر آئے، چلیے بہت بڑی خبر نہیں دیتا ہوں، آپ کے گھر میں یا کسی گھر میں ایک مرغی چوری ہو گئی، تو جس کو پتہ چلے گا نا وہ بولے گا اچھا نہیں ہوا، تو مال ضائع ہوا نا۔ تو مال کے ضائع ہونے پر مطلب آپ کے پاس جو مال و دولت ہے اس کے ضائع ہونے پر، چوری ہونے پر، برباد ہونے پر افسوس کرتے ہیں۔ کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ افسوس جتاتے ہیں، اچھا نہیں ہوا۔ اب چاہے دل میں خوشی ہو رہی، کچھ لوگوں کا ایک الگ مسئلہ ہے وہ حسد کا، لیکن ان جنرل سینس آپ بولتے اچھا نہیں ہوا۔ تو مال کے ضائع ہونے پر افسوس کرنا ہم نے سیکھ لیا۔ تو میں یہاں ایک نصیحت کرتا چلوں کہ اپنی اولاد کے ضائع ہونے پر بھی افسوس کرنا ہم لوگ سیکھ لیں، چونکہ امت مسلمہ کے ہم محلوں سے جب گزرتے ہیں کوئی برائی کے معنی میں نہیں ہے، لیکن ہم کو سیکھنا ہے، تربیت تو حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب ہم گزرتے ہیں اور ہمارے بچوں کی بے راہ روی دیکھتے ہیں تو ہم کو وہاں بھی افسوس ہونا چاہیے کہ اولاد کے ضائع ہونے پر افسوس کہاں کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کبھی کبھار تو اولاد کے ضائع ہونے پر، برباد ہونے پر، غلط کام کرنے کو فخر اور شہرت کی وجہ ہم سمجھ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مطلب بدنامی ہوئی تو کیا ہوا، ایک نام بھی تو ہوا اس میں، مطلب اس لیول پہ ہم آ چکے ہیں کہ میں بدنام ہوں، لیکن نام کتنا اخباروں میں آ گیا نا، چلو کوئی نہ کوئی تو پہچاننے لگ گیا اب ہم لوگوں کو، اس لیول پر آ چکے ہیں۔ مطلب یہ ٹی آر پی والا گیم چل رہا ہے ہر طرف، مطلب لوگ اپنی شہرت کے لیے، اپنے نام کے لیے سب کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ افسوس کرنا سیکھنا ہوگا اولاد کے ضائع ہونے پر۔ آئیے، چونکہ میرا عنوان پیرنٹنگ ان ڈیجیٹل ایج ہے، بہت حساس ٹاپک ہے، جدید دور میں اولاد کی تربیت میں اور آپ کیسے کریں، تو پہلے آئیے قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کو جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اولاد کیا چیز ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر سورہ نمبر 64 آیت نمبر 15 میں فرماتا اور کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے لیے تمہارے جو ہے مال اور اولاد فتنہ ہے، مطلب آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے، ٹرائل بھی ہو سکتا ہے اور ٹربولیشن بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ آزمائش کئی چیزوں کے معنی میں ہوتی ہے، اچھے لوگوں کے لیے یہ اچھے معنی میں ہوتی ہے اور برے لوگوں کے لیے عذاب کے معنی میں ہوتی ہے۔ تو ہماری اولاد ہمارے لیے آزمائش ہے، اور یہ آیت قرآن میں 2 جگہ دہرائی گئی۔ تو میری اور آپ کی اولاد، اگر یہ نعمت اللہ نے دی تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ اولاد آزمائش ہے۔ کیسی میں اور آپ تربیت کرتے ہیں، کیا اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اس کے ادب اور اخلاق کو کیسے ڈیولپ کرتے ہیں، اس کو کیسے ایجوکیٹ کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اس کو کیسا آپ چھوڑ کر جاتے ہیں جب دنیا سے جاتے ہیں۔ تو یہ آزمائش ہے، یاد رکھیے، یہ ٹیسٹ ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں قابل نے حابل کا قتل کیا، ٹھیک ہے، قابل نے حابل کا قتل کیا۔ لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں اس میں، ہے نا، کیونکہ ایجوکیشن کا سیشن ہے، یہ بھی رکھ دیتا ہوں۔ تو آپ یاد رکھیے قاف سے قابل اور قاف سے قاتل، ٹھیک ہے، تو آپ بھولیں گے نہیں آپ کس نے کس کا قتل کیا۔ تو قابل نے حابل کا قتل کیا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری کی روایت ہے، قیامت تک جتنے مرڈرز ہوں گے قابل کو ایک پارٹ اس کا ملتے رہیں گا، چونکہ اس نے گناہ کی شروعات کی۔ اولاد آپ کے اور میرے لیے ثواب جاریہ جب اس کی صحیح تربیت ہو، اگر ہم چلے جائیں اس کی صحیح تربیت کر کے، اور اس کے بعد کی فورتھ کمنگ جنریشنز بھی اگر اس تربیت کی وجہ سے متاثر ہوئی
اور اس کی وجہ سے فائدہ اٹھایا، سب کا اجر آپ کو ملتا رہے گا، آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے. لیکن یہاں یہ بات بھی میں ریمائنڈر دے دوں، یہ آزمائش ایسی بن سکتی ہے میرے اور آپ کے لیے برائی کی سینس میں کہ ان کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے یہ بگڑ جائے اور یہ بری نکل جائے. میری اور آپ کی آنکھیں تو بند ہو جائیں گی لیکن گناہ کا اکاؤنٹ کلوز نہیں ہونے والا. یاد رکھیں، جب تک اس برائی کی وجہ سے جتنی جنریشنز خراب ہوں گی سب کا ایک پارٹ ملتا رہے گا، چاہے آپ نے سوچ سمجھ کے یہ کیا ہو یا غلطی سے کیا ہو. کیونکہ قابل نے خون کیا حابل کا، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ پورے جنریشن میں جتنے خون ہوں گے مجھ پہ ایک پارٹ آئے گا. اللہ نے لیکن اس کو ایک حصہ دیا ہے. کیوں؟ تو ایک برائی کی اس نے شروعات کی. تو اگر آپ اپنی اولاد کو صحیح تربیت نہیں دیتے ہیں اور ایک برائی کی شروعات اس سے سماج میں پھیلتی ہے اور آنے والی جنریشنز اس میں جو ہے مبتلا ہوتی ہے، تو یہ اولاد پھر اس آیت کے تحت آزمائش بن جائے گی، زبردست آزمائش. تو ہماری اولاد یہ ایک ایسٹ ہے، یاد رکھیں. اب ان کی تربیت کب سے کب تک وہ بھی ہم جان لیتے ہیں تاکہ کبھی ہوتا ہے کب لے جا کر کہاں تک تربیت کرے. تو آئیے میں اس بات کو آپ کو واضح کرتا ہوں. اولاد کی تربیت ان کی پیدائش سے ان کی موت تک یا ان کی پیدائش سے ہماری موت تک. کب تک تربیت اولاد کی؟ اولاد کی تربیت مجھے اور آپ کو کرنا ہے ان کی پیدائش سے ان کی موت تک یا ان کی پیدائش سے ہماری موت تک. دلیل یعقوب علیہ السلام کا واقعہ. یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے قرآن نے فرمایا، بنی اسرائیل سے کہا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، کیا تم تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ یعقوب نے کیا وصیت کی؟ کیونکہ بنی اسرائیل اس وقت شرک کر رہی تھی. یعقوب علیہ السلام کی وصیت قرآن نے دہرائی. انہوں نے کہا ہے میرے بچوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے کہا ہم اے جو ہے ہمارے والد، ہم ابراہیم کے رب اور اسماعیل کے رب اور اسحاق کے رب ایک اللہ کی بات کریں گے. تربیت چالو ہے، مر رہے ہیں، تربیت کرتے جا رہے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ ایشو کی تربیت کرتے جا رہے ہیں، توحید، ایک اللہ کی بات. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو تربیت کب سے؟ ان کی پیدائش سے ان کی موت تک. یعقوب علیہ السلام کی ڈیتھ ہے اور وہاں کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی لے لیں، وہ اپنے بچوں کی تربیت پیدائش سے کر رہے ہیں. پھر بچے کی شادی اسماعیل علیہ السلام کی ہو جاتی ہے، وہ گھر آ کر جاتے ہیں، ایک خرابی گھر میں دیکھتے ہیں، وہاں اصلاح کر کے جاتے ہیں. تو تربیت کا مرحلہ کبھی میرا اور آپ کا ختم ہونے والا نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھ لے. تو وہ مر جائیں گے یا ہم مر جائیں گے، لیکن سلسلہ تربیت کا ختم انشاءاللہ عزیز نہیں ہونے والا. اس بات کو ہم اپنے پلے باندھ لیں. ایک زمانہ تھا لوگوں نے تربیت کا ایک عجیب طریقہ اختیار کر رکھا تھا، وہ غلط تھا. کچھ لوگوں کے لیے صحیح ہو سکتا ہے، کچھ بچوں کے لیے صحیح ہو سکتا ہے، سب کے لیے نہیں تھا. وہ تربیت کا کیا مرحلہ تھا؟ یہ کام کر دو نہیں تو پیر توڑ دوں گا، یہ نہیں ہو تو ہاتھ توڑ دوں گا، فلاں نہیں کیا تو بیت سے آج جو تمہاری جو ہے ٹانگیں توڑ دوں گا، اور فلاں کر دوں گا، اور یہ کر دوں گا. اور ایک مرحلہ گزرا، لوگ بیان کرتے، میرے سامنے بھی لوگ آتے، کبھی افسوس بھی ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی، تعجب بھی ہوتا ہے. میاں ہماری تربیت تو ہماری تربیت کیا تھی؟ وہ تربیت ہمارے پاس تو یہ سسٹم تھا، ہمارے استاد بولے اگر یاد نہیں کیے تو چنا لیتے تھے یا پتھر لے کان پہ لگاتے تھے اور ایسا دباتے تھے، سب یاد ہو جاتا تھا. میں نے کہا اگر یہاں کوئی ایسی نرو ہے یا کوئی نس ہے جس کے دبنے سے یاد ہو جاتا ہے تو ٹھیک، تھیراپی ٹھیک تھی. مطلب یہ لرننگ سسٹم ٹھیک تھا کہ یہ سینسیٹیو نرو ہے، دبا دیے تو یاد ہو جاتا، تب تو یہ ٹھیک تھا. لیکن نہیں بولے، ویسا نہیں بولے، وہ تکلیف. پھر ہم نے یاد کر لی، ہم کو بیٹے مرغا بنائے تو آج ہم یہاں تک پہنچے. تو پھر کبھی کبھار سوچ ہوتی ہے اگر آپ مرغا نہیں بنتے نا انشاءاللہ اڑتے تھے. پھر آپ مرغا بنانے کی وجہ سے یہیں تک پہنچے آپ. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں مار نہیں ملتی ہم کو، مسئلہ یہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانیت کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا سوائے ہمارے رب کو چھوڑ کر. تو آپ چونکہ انسانیت کے آخری نبی تھے اور قیامت تک کے لیے تھے، آپ نے بچوں کی تربیت کا طریقہ بتایا ہے. اس میں مار نہیں ہے بھائی، ڈانٹ نہیں ہے، اس میں پھٹکار نہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کی والدہ نے ننھے منھے چھوٹے تھے لا کر خدمت میں دے دیا، اللہ کے رسول کو غلام بنا لیجیے میرے بیٹے. اور ظاہر سی بات ہے اس سے بڑا ایک شرف کسی انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ ایسی ذات کا وہ غلام بن جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، 10 سال رہے ان کے پاس، خدمت کرتے تھے، راحت میں رہتے تھے، نمازیں دیکھتے تھے، وضو کے پانی، طہارت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے بیت الخلاء تو پانی لے کر ساتھ جاتے تھے، کہتے نہیں میں لے کے چلوں گا ساتھ. وہ کہتے 10 سال رہا، 10 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی مجھے اوف بھی نہیں کہا. مارنا، ابیوز کرنا، ڈانٹنا تو بہت دور کی، اوف کا لفظ انہوں نے مجھے نہیں کہا. جبکہ ایک چھوٹا بچہ کیا کیا غلطیاں کر سکتا ہے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، مجھے بہت زیادہ ایکسپلین کرنے کا، اوف بھی نہیں کہا. تو وہ میتھڈ کچھ بچوں کے لیے ہو سکتا ہے، بٹ یہ میتھڈ مارنے کا، وارننگز کا، دھونس دینے کا، ہاسٹل میں بھیج دینے کا، مدرسے میں ڈالنے کا، یہ وارننگز مت دیجیے، یہ کام نہیں کرنے والی، یہ طریقہ درست نہیں. یہ کبھی بھی میتھڈ ٹھیک نہیں تھا، آج بھی ٹھیک. اب جدید دور میں جبکہ حالات یہ ہے کہ بچے ایسے ایسے ڈیسیجنز لے رہے ہمارے کوئی غلط بیانی پر کہ خبریں یہاں تک آتی ہے کہ فلاں نے اپنی جان لے لی، سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لیا. بچوں کی بات کہہ رہا ہوں، ان والدین پہ کیا گزرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. لیکن یہ دور بہت مختلف ہے،
بہت تبدیل ہو رہا ہے. ہمارے پاس تو ہر چیز بدل رہی ہے. اگر آپ ڈیجیٹل دنیا کو نہیں جانتے تو آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں. لیکن میں یہاں تک لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ اکیلے میں بہت زیادہ کمرے میں رہتا ہے اور انٹرنیٹ اس کے اندر ہے فری ایکسس، کبھی کبھار چیک کر لیا کریں. اگر آپ کا بچہ آپ سے پاکٹ منی نہیں مانگتا اور کہہ رہا ہے کہ میں تو سیلف جو ہے سسٹین کرتا ہوں اس لیے کہ انٹرنیٹ کے تھرو میری انکم ہے، پلیز ایک بار جانچ لیں وہ کیسا ارن کرتا ہے. کیونکہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں جو $100 پر آور کماتے ہیں. صرف کرنا کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کو ویب کیم کے سامنے بغیر شرٹ کے بیٹھنا ہوتا ہے لڑکوں کو، اور ان کے اکاؤنٹ سے پیسے آ جاتے ہیں. بٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ کیا یوز کرتے ہیں ان کی ویڈیوز کو اور کس سے ارن کرتے ہیں. تو یہ ڈیجیٹل ایج ہے. اگر اس ایج کو آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں تو آپ بہت پیچھے ہیں. دوسرا بتا دوں، کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے ایک طبقہ جو ہے وہ 100 سال کا ہوتا ہے، 100 ایئر میں جنریشن چینج ہوتی ہے. ایک طبقہ ہے جو 50 ایئرس میں بدلتا ہے، ایک طبقہ ہے جو 25 سال میں بدلتا ہے. میں کہتا ہوں آج کی جنریشن جو چینج ہوتی ہے وہ 18 منتھس کے حساب سے چینج ہوتی ہے، چونکہ ڈیجیٹل ایج 18 منتھس میں اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے. اور ڈیجیٹل ایج کا اگر خصوصی آپ دیکھیں، 18 منتھس میں چیزوں کا میموری ڈبل ہوتی ہے اور سائز ہاف ہو جاتا ہے. یہ آئی ٹی کا رول یاد ہے کہ چیزوں کی میموری ڈبل ہو جائیں گی، سائز ہاف ہو جاتا ہے نا. اور 10 ایئرس تو لیپ ہوتا ہے آئی ٹی کے اندر، مطلب ایک جنریشن سے بالکل دوسرے فیز لیپ. اور اس کی مثال آپ کو دوں، اگر آپ کے بازو بیٹھنے والا مرد یا عورت اگر آج فون نکالتا ہے اور فون کے نمبر ڈال کے ٹی 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 کی آواز آتی ہے تو آپ پلٹ کے دیکھتے کون سے بٹن والا فون ہے. تو کون سے دنیا میں تم کون یوز کرتا ہے یہ فون جسے 1 2 3 4 لکھا ہوا آتا ہے اور جس کے بٹنز ہوتے ہیں؟ ابھی تو وہ ایج ہے جس کے اندر صرف آپ کو سوائپ کرنا پڑتا. عام زبان میں لوگ بہت اس کو بولتے ہیں انگلیاں کرتے بیٹھنا پڑتا، بہرحال غلط، لیکن سوائپ کرنا پڑتا. یوں کیا یوں کیا یوں کیا اور یوں کیا. تو اب آپ دبانے کی ایج سوچئے یہ فون کتنے پرانے ہیں. ہمارے دادا نے کبھی دیکھے تھے وہ فون جب ہم ان زمانے میں دیکھے تھے؟ نہیں، آپ نے خود استعمال کیے ہیں. 10 ایئرس میں دیکھیے کیا چینج ہوگا. اس کے بعد کے 10 ایئرس کیا تبدیلی لائیں گے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے فون بھی استعمال نہ کریں. ریئلی کہہ رہا ہوں. آپ کے پاس ایک لائٹ ہوگا، ایک لائٹ امیٹنگ کوئی چیز ہوگی جس کا امیج کسی چیز سے پڑیں گے، آپ اس پہ پورے فنکشن کریں گے اور وہ ایکٹ کریں گا. جس طرح سے فزیکل ہے وہ فزیکل سے بھی نکل کر وہ لائٹ کے تھرو پورے ٹرانسمیشن جائیں گے اور فیس بدل جائیں گا. آپ نے دبایا وہ کسی امیج پر، آپ نے یہاں دبایا، آپ کا ٹیبل آپ کا فون ہے، آپ کا ہر چیز جہاں امیج پر. یہ ایج میں آپ جانے والے ہیں. اور اس ایج میں اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہیں سنبھالا، یہ ریئل ایسٹ کو ڈیولپ کرنے پہ دھیان نہیں دیا تو خسارے میں ہوں گے نہیں ہوں گے ہم. تو والدین جو ہے نا اپنے آپ کو بہت جلدی چینج کریں، اپڈیٹ ہو. ماحول، سماج کیا چل رہا ہے، دنیا میں کیا جا رہا ہے، یہ چکر میں نہ بیٹھے ارے یہ تو ابھی 50 سال میں ایک جنریشن چینج ہوتی ہے، 50 ایئرس والا زمانہ گیا، 10 ایئرس میکسیمم ایک جنریشن چینج ہونے کو آج لگتا ہے. تو لہٰذا میری ایج میں ابھی 4th جنریشن دیکھ رہا ہوں. میرے حساب سے میری ایج کا اندازہ بھی آپ نے لگا لیا ہوں. ٹھیک 10 سال کا ایک اگر جنریشن ہے، 39 ہو چکی ہے. ٹھیک، تو آپ اندازہ لگائیے. تو اب آپ وہ اس میں نہیں بیٹھ سکتے. ٹھیک، تو اب آپ کو مستعد ہو کر تیاری کرنا. آئیے کچھ پوائنٹس، کچھ نکات آپ کے سامنے سرسری طور سے رکھتا ہوں اس امپورٹنس کو سمجھنے کے بعد کہ ڈیجیٹل ایج میں پیرنٹنگ جو ہے بچوں کے والدین ہونا، اس کے کیا تقاضے، کتنی اہمیت ہے، اور کون سے پوائنٹس کو آپ خاص طور سے اپنے ذہن میں رکھیں گے تاکہ انشاءاللہ عزیز اگلی جنریشن، اگلی نسلوں کو ویسے ہم نرش کر سکے، ویسے ان کو جو ہے تیار کر سکے جیسا مطلوب ہے دینی اعتبار سے اور جیسا فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ عزیز دنیاوی اعتبار سے. اچھا ایک بات اور کلیئر کر دوں، دین پر چلنے سے آپ دنیا میں پیچھے نہیں رہتے. یاد رکھیں، رب کو خوش کر کے آپ پیچھے کبھی نہیں ہو سکتے. بات آپ طے ہے. اللہ کو خوش کر کے کیا کوئی دنیا میں پیچھے رہا ہے؟ ہاں، پیچھے دکھ سکتا ہے اور رہتا نہیں. یہ بات یاد رکھیے اپنی جگہ. دکھ سکتا ہے آپ کو کہ میں نے تو یہ کر لیا، تو میں نے یہ چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، تو آج میں یہاں ہوں اور میرا ایک دوست وہیں پڑا ہے. لیکن ریئل سینس میں یاد رکھیے کامیاب ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے بھیجے ہوئے الہامی دین کو پہچانا، اس پہ عمل کیا، اس کے مطابق زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے. تو ٹیمپرری طور سے ہو سکتا ہے آپ کو نظر آئے کچھ چیزیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ آگے نکات کی طرف جاؤں، ایک پوائنٹ اور کلیئر کر دوں جو مجھ سے پہلے جو ہے سرفراز خان صاحب نے جو ہے اس کو وضاحت کی. لٹریٹ اور ایجوکیٹ کا یہ جو ڈفرنس ہے اس کو سمجھنا ہوگا. سمجھ رہے آپ؟ یہ ڈگریز ہونا ایک اچھی بات ہے لیکن ڈگریز ہونا ضروری نہیں ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ میرا یہ ماننا ہے کہ ایک آدمی اگر ایک گاڑی کو اچھے سے بناتا ہے تو وہ
میکینکس کے اپنے اس فن میں ایجوکیٹڈ پرسن ہے اور وہ ہو سکتا ہے بہت ارن بھی کرتا ہوں اس کے اندر، وہ ایجوکیٹڈ ہے. ایک آدمی اگر اچھا اسپورٹس مین ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ وہ اسپورٹس میں ایجوکیٹڈ ہے اور اس فیلڈ کا وہ ماہر ہے، اس میں آگے بڑھ سکتا ہے. ایک آدمی اگر جھاڑو دیتا ہے، ہی نوز، اس کو پرفیکشن ہے، اس کو پتا ہے کون سا صفائی کام کیسا کرتے ہیں، تو وہ ایجوکیٹڈ ہے اپنے اس فن کے اندر. وہ لٹریٹ نہیں ہے، کوئی ڈگری نہیں دی گئی اس کو کہ ہاں یہ بی اے ان جو ہے سویپنگ ہے یا جو ہے ڈپلوما ان رومنگ ٹیکنالوجی ہے، کچھ نہیں، وہ نہیں ہے. بٹ وہ اپنے اس فن میں ایجوکیٹڈ ہے. یہ الگ بات ہے کہ یونیورسٹیز اور اسکول کا ایک سسٹم بنایا گیا تاکہ لوگوں کے پاس ڈگریز ہو جس سے ہم جانچ بھی سکے کہ کون کتنا پڑھا لکھا ہے. لیکن یہ ہونا ضروری نہیں ہے، جس کی دلیل آپ اپنے گھروں میں ان بوڑھے لوگوں کے طرف دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے دادا، آپ کی دادی، آپ کے نانا، آپ کے نانی، آپ کے والدین کی شکل میں. وہ اسکول ہو سکتا نہیں گئے ہوں گے لیکن اللہ گواہ ہے وہ آج بھی آپ سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے. میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں. آپ کو چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے چیزوں میں آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہاں مسٹیک کر رہے ایسا مت کرو، ان کی تجربات. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تو ایجوکیٹڈ نہیں ہے؟ وہ بہت ایجوکیٹڈ ہے. ہاں ایک بات ہے لٹریسی آپ بول سکتے ہیں ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے. تو یہ بات آپ سمجھ لیا تھا کہ اب آئیے پیرنٹنگ جو ڈیجیٹل ایج کے اندر ہم کیسے کریں گے. میں کچھ پوائنٹس رکھوں گا آپ کے سامنے سرسری، آپ اس کو جو ذہن میں رکھیں. جدید دور میں کیسی تربیت کریں گے اور اس کے لیے کیا چیز آپ دھیان میں رکھیں گے. ٹھیک ہے، ہماری جو ہے یہ جو اسپیچ کا جو میرا پارٹ ہوگا پورا بچوں کے نقطۂ نظر سے ہوگا. سمجھ رہے آپ کہ وہ کیسا سوچتے ہیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ سمجھ رہے آپ؟ تو آپ کو کیا کرنا ہے اور وہ کیسا سوچتے ہیں ایسا ہے. اب آپ اپنے آپ کو بچوں کی جگہ رکھ کے اپنے والدین کی طرف مت سوچیے، ڈائریکشن ادھر مت لے جائیے، ڈائریکشن نیچے کی طرف. تو کبھی ہوتا ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ پہلے زمانے میں مارتے تھے، تو اب آپ اپنے بچوں کو مارنا کم کرنا چھوڑ کر آپ یہ سوچتے میری امی نے کتنا مار، آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ اپنا ڈائریکشن چینج کرنا ہے. مطلب ہمارے ساتھ کیا ہوا نہیں دیکھنا ہے، کیا کرنا ہے اس پر ہے. تو پوائنٹس کبھی کبھار ایسے لگتے ہیں کہ بچوں کے سپورٹ میں بول رہا ہوں، میں بچوں کو باغی کر رہا ہوں. نہیں، میں ان کا نقطہ نظر رکھوں گا، ان کا اینگل سوچنے کا، اور آپ کو کیا کرنا ہے اس اینگل سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آئیے پہلی چیز جو بچوں کو اس ڈیجیٹل ایج میں آپ کو کرنا ہے، کیونکہ اوور آل ہم کو بات کرنا ہے، کوئی ایک پوائنٹ مجھے صرف نہیں لینا ہے. تو پہلی چیز یہ کہ بچوں سے بات کرو اور بچوں کی بات سنو. یہ سب سے پہلا پوائنٹ یاد رکھیں، بچوں سے بات کرو اور بچوں کی بات سنو. آج ہمارے پاس اس ڈیجیٹل ایج کا سب سے بڑا خسارہ جو بچوں نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس خود اتنے بزی ہے اس ایج کے اندر کہ ان سے نہ بات کرتے نہ ان کی بات سنتے ہیں. اور یہ سب سے سیویئر پرابلم ہے، کیونکہ آپ جب ابن آدم سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو اکیلے نہیں رہ سکے، تو فوراً ہوا بنا دی. فطرتیں ہیں کچھ انسان کی، تو آپ بات نہیں کریں گے، سنیں گے نہیں. نتیجہ یہ ہونے والا ہے کہ وہ انسان ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے ایسی باتوں میں آ جائے جو اس کی زندگی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو. اور بچوں کی فطرت کو اس بات کو میری سمجھ لے، جو ان کی بات سنتا ہے وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. ایک بچہ ہے آپ کا، ٹھیک ہے، اور آپ اس سے بات نہیں کرتے، اور یہ ایک مزاج بن چکا ہم لوگوں کا. اس لیے کہ فادر، ایک باپ ہونے کے ناطے آپ گھر آنے کے بعد بھی آپ کے پاس ایک چیز چٹکی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ موبائل. اچھا، بچہ آپ کو اسی میں دیکھتا ہے، وہ آ کے بولتا ہے ابو یہ بہت امپورٹنٹ کام چل رہا. ٹھیک، اس کے بعد آپ کھانا کھاتے بیٹھے ہیں، پھر کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ کچھ بولنا چاہتا ہے، پھر وہی چیز چٹکی ہوئی آپ کے پاس، موبائل. کسی کے پاس لیپ ٹاپ ہے، کسی کے پاس کچھ اور ہے، بہرحال جو بھی ہے، اور آپ اس کو سنتے نہیں ہیں. اب وہ کیا سنائیں گا آپ؟ تو ان سے بات کرو اور ان کی بات سنو. یہ سب سے پہلا کام ہم کو اور آپ کو کرنا ہے. ہمارے پاس لیڈیز کا بھی آج کل یہ حال ہوگا، اتنے بزی ہے، چونکہ انٹرنیٹ کے دور نے ان کو بڑا فائدہ ہی پہنچا ہے ماشاءاللہ. آج روز نئے کھانے بنتے ہیں، چونکہ روز نئی ریسیپی دیکھتے ہیں، لیکن آپ بچوں پہ کیا اتنا دھیان دے رہے ہیں؟ نہیں، وہ آپ اسی میں بزی ہیں. پھر اس کے بعد پہلے تو یہ زمانہ تھا کہ امی کو کچھ کمپلینیں ہوتی تھی ادھر سے ادھر، اب تو یہ ہوگا کہ لائیو کمپلینس ہو رہی. دیکھو میں آئیڈیا سے لے جاتی ہوں موبائل چالو کر کے، میری ساس کیسے ایکٹیویٹی کر دے گا. اب دیکھو امی تم، اب آپ لائیو سیناریوز اور شوز بتا رہے ہیں ادھر، اور آپ بزی ہے اس کام کے اندر، اور بہت ساری چیزیں. میں تو خالی جوکنگلی بات کر رہا ہوں، برا مت لگنے دیجیے آپ لوگ، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں وہ چیز چلے گئی جو بچوں کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن، کوآپریشن، کولیبوریشن، بات چیت کا جو مزاج تھا کہ بچے آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، والد ان سے بات کر رہا، والدہ بات کری، بچے ویٹ کر رہے ہیں کہ باپ گھر میں داخل ہوں گا، والد گھر میں داخل ہوں گا، اور وہ اس کے اوپر کودیں گے، اس کو وہ کریں گے. یہ آلریڈی تھکا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک فون لگا ہوا ہے اور وہ کنٹینیوس اس میں لگا ہوا ہے. پھر نتیجہ یہ ہے کہ اپنے کمرے میں بھی چلے گا، جب بچے نہیں بھی ہے تو ایک کی پیٹھ ادھر ہے، دوسرے کی پیٹھ ادھر ہے. ایک میاں کہلاتا ہے، دوسرا بیوی کہلاتی ہے، اور دونوں بزی ہیں. تو اب ایسے ایج میں بتائیے یہ بچے کیسے آپ تربیت دے سکتے ہیں؟ اچھا، ایسا کچھ ٹیکنیک ہے جیسا کہ آپ نے بچے کو دیکھا اور وہ تربیت یافتہ ہو گیا، بچے نے آپ کو دیکھا اور آپ کو پورے اس کے میسیجز ڈیکوڈ ہوگا کہ اس نے یہ سوچ رہا تھا، یہ بول رہا تھا، دن بھر یہ ہوا. ایسا کوئی سسٹم ہے کیا؟ چوٹیوں میں ایسا ایک سسٹم ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے سامنے آتی ہے اور اپنا لعاب، ایک مادہ ان کے جسم سے ہوتا ہے،
ایک دوسرے کے منہ کو لگا کے نکل جاتے ہیں، بٹ اس میں سائنٹیفکلی پورا ان کا دن بھر کا کوڈنگ ہوتا ہے، یہاں میٹھا تھا، یہاں یہ پڑا ہوا تھا، میں یہ ڈائریکشن میں گئی، اور وہ دیکھے وہ ڈیکوڈ کرتے ہو دوسری کر لیتے تھے. لیکن انسانوں ویسا اللہ نے نہیں دیا کہ ایسا ایک پیکٹ چھوڑ دو یا ایک پیکٹ دے دیا اور وہ پورا ڈیکوڈ کرتے بیٹھ رہا کہ دن بھر کا یہ ہوا، سمجھ گیا اور آپ کو میسج آ گیا، اوکے میسج ریسیوڈ، میرا وہ ہو گیا، ریڈ بھی کر لیا میں نے، دونوں بلو ہو گئے ٹکس، اور بچے نے بھی سمجھ لیا، والد نے. نہیں ہوتا، ہم لوگوں کو فزیکلی بیٹھنا پڑتا، فزیکلی بات چیت کرنا پڑتا. تو بات کرو اور بات سنو، یہ سب سے پہلا رول ہے، یاد رکھو. اس کے بعد ہی ساری چیزیں ہوں گی کہ اس نے کیا ایجوکیشن میں اپڈیٹ ہو رہا ہے، اس کے کیا ایشوز ہیں، وہ کیا سمجھتا ہے، وہ کیا چیز نہیں سمجھتا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کر پائیں گے. سیکنڈ چیز جو یاد رکھنا ہے بچوں کے تعلق سے، یاد رکھیے، بات کرنے اور بات سننے کے بعد دوسری چیز، ان کے ساتھ کام کر کے ان کو چیزیں سکھائیے. آج کے دور میں ہم لوگ بچوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. ایک بار میں کسی کے پاس گیا تو ایک والد اپنے بچے کو کہنے لگے کہ یہ میرے نکمے بچے دیکھیے آپ. میں نے کہا یہ انٹروڈکشن کرنے کا ایک یونیک ڈھنگ ہے، سمجھو. مطلب بچے کو مینٹل روز سوسائڈ کراؤ ایسا بول بول کے کہ یہ ایسا، یہ فلاں، یہ نمونہ ہے. تو یہ دیکھیے نمونے، بولے یہ دیکھو، بولے بڑا اس کو تو ٹماٹے کیسے لانا نہیں سمجھتا. ویری گڈ. اس کو میں نے بھیجا بھاجی لانے میتھی کی، تو یہ لوسن لے کر آیا. میتھی کی بھاجی اور لوسن کے پتے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن لوسن بکریوں کی گھاس ہوتی ہے ایک ٹائپ کی، اور میتھی کی بھاجی انسان کھاتے، یاد رکھیے. تو اس کو یہ نہیں سمجھتا. ویل ہو گیا یہ سب. وہ جب چلے گئے تو میں نے ان سے کہا کہ پہلی بات، آپ نے اپنے بچوں کو میرے سامنے ایسا بولا، سب سے بڑی غلطی تھی آپ کی، کبھی مت دہرانا ایسا. سیکنڈ چیز، میرا آپ سے سوال ہے، کتنے بار ان کو آپ نے بازار لے جا کے ٹماٹے لینا سکھائے؟ بولے ہمارے ابا نے تھوڑی سکھائے تھے ہم کو. میں نے کہا آپ کے اتنا ٹیلنٹ کہاں ہے ان بچوں میں کہ خود سب سیکھ لے؟ کیا آپ نے سکھایا لے جا کر کہ بیٹے یہ ٹماٹے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں، زیادہ نرم ہوئے تو یہ خراب ہو جاتے ہیں، زیادہ سخت رہے تو نہیں لینا چونکہ پھر رکھنا پڑے گا 102 دن پکنے کے لیے؟ کیا سکھایا؟ تو کہا نہیں سکھایا تو نہیں. مطلب جب سکھایا نہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں اس کو بولنے کا. اس طرح تو سیکھنا اور سکھانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے ایک مثال دی بچوں کے ساتھ کام کرنے کی. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ میرے گھر کی تعمیر کرو. تو ابراہیم علیہ السلام گئے اور کس کے ساتھ تعمیر کی؟ اپنے بیٹے سے بات کی. بیٹے نے والد کو سلام کیا. ایک مقام جہاں آج زمزم میں وہاں ملے، اور بیٹے نے یہ دریافت کیا والد صاحب ابراہیم علیہ السلام کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا. کہا بالکل چلیے. اور دونوں مل کر کعبے کی عمارت اٹھاتے گئے اور دعا کرتے گئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہم سے قبول کر اس عمل کو. تو اللہ نے قرآن میں بات کو بیان کیا، ابراہیم اور اسماعیل نے کعبے کی عمارت کو تعمیر کیا. دیکھیے دونوں مل کر کام کر رہے ہیں. والد نے آ کے پلان ایکسپلین کیا اللہ نے کیوں بلایا، اور بیٹے اور باپ مل کر ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں اس پلان کو جو اللہ نے بتایا. تو مل کر کام کرو، ان کو سکھاؤ، ہر چیز یاد رکھے چھوٹے سے بڑی. یہ ہماری غلطی ہوتی ہے کہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے کوئی چیز جبکہ ان کو ہم ٹرین نہیں کرتے اس چیز کے لیے. یاد رکھے. دوسرا کام کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ مل کے کام کرو. گارڈننگ ہو سکتا ہے، فلور کلیننگ ہو سکتا ہے، گھر کی صفائی ہو سکتا ہے، سرکاری بھاجی لانا ہو سکتا ہے، موبائل انٹرنیٹ کا یوز سکھانا ہو سکتا ہے، کوئی نئی گیجٹ وغیرہ جو گھر کے اندر ہے وہ سکھانا ہو سکتا ہے، کوئی نئی چیز آپ نے لی وہ سکھائی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان کے ساتھ رہیے، کمیونیکیشن ڈیولپ ہوتا ہے اور اسے بڑے فائدے یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو دوسرا کام یہ کرنا. تیسرا کام کیا کرنا وہ یہ، ان کی ضد اور شرارتوں کو کنٹرول کیجیے. ضد اور شرارتیں کیوں بڑھتی ہے سمجھ جائیں گے تو کنٹرول کیسا کرنا آپ وہ بھی سمجھ جائیں گے. ہمارے پاس ایک ٹرینڈ ہے سوسائٹی میں، وہ اچھا نہیں ہے لیکن ہے. کیا ٹرینڈ ہے میں بتاتا ہوں. دیکھیے مثال، آپ کا بچہ ضد کرتا ہے، ایک ماں ہونے کے ناطے اور پھر ایک باپ ہونے کے ناطے. آپ کا بچہ ضد کرتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو چاہیے، تو اس ضد کو یاد رکھیے، کبھی ریپیٹ مت کرنا کسی کے سامنے کہ میرا بچہ ایسی ضد کرتا ہے. اب فار ایگزامپل آپ کے بچے نے ضد کی، ضد کر کے کچھ تو بھی تھوڑا سا رویا، تیز رویا تو سانس رک گئی. تو آپ دیکھیے اب ایک عورت ہونے کے ناطے آپ ایکسپلین کریں، ایک ماں ہونے کے ناطے اپنی والدہ دوسری عورتوں سے، اب وہ ضد کرنا شروع کرتا، بولا ارے نہیں باجی اس کو کچھ نہیں بولنا، یہ ضد کرتا پھر سانس روک لیتا، پھر فٹس آ جاتے، پھر دم. اب وہ بچہ وہاں سنتا بات، اچھا مطلب میری والدہ اس کا بڑا ٹینشن لیتی ہے جب میں ایسا کرتا ہوں. تو اگلی بار کیا کرتا ہوں، آپ نے ایک تو پہلے تو کیا کرے ہائپر کر دی، کچھ اس کا دم وم نہیں رکا تھا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ بچے جب ایکسٹریم روتے کوئی پسند کی چیز تو ان کی سانس جب ہی آ جاتی ہے، ہاں لائیے، پھر کیسا مطلب وہ آپ کو تنگ کرنے کا. تو آپ نے اس چیز کو کبھی کسی کے سامنے ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. باپ ہونے کے ناطے بچہ بڑا ضدی ہے. اب دیکھیے محفل مجلس میں باپ گیا، کوئی دوسرا بول رہا ارے آپ کا بچہ بڑا ضدی ہے، دادا پہ گیا، دادا پہ پورا خاندانی ہمارا جوش رہتا ہے، ہم لوگ خاندانی ایک دم سنپٹ ہے، بہت غصہ ہے. ہمارے دادا تو کلاڑی لے کے نکل جاتے تھے، بعد میں ابا کا معاملہ تب دورہ جب بندوق لے لی تھی، لائسنس بندوق لے کے نکل گئے تھے. میں بھی ویسے ہی ہے. بیٹا تینوں کا مکسچر کے ساتھ آیا، بہت آگے. اب یہ بچہ ضد زیادہ کرے گا یا کم کرے گا، میں آپ سے کوشچن کر رہا ہوں. یہ تعریف تھی یا اس کو بگاڑنا تھا؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے، لیکن اتنا دکھ رہا ہے کہ اس سے بچہ بگڑنے والا. آپ اس کو کوٹ کیوں کرتے ہیں؟ ایسے باتوں کو بالکل فنش کر دینا.
نیکسٹ ٹائم بچے نے ترسنا کہ میں نے اتنی ضد کیا تو انہوں نے کیا ریئیکشن دیا اس کا, اور والدہ نے بولا کل آپ نے اتنا روئے تھے نا بیٹے, دیکھو زیادہ رونے سے سانس رک جاتی اور کبھی کبھار سانس رکنے سے انسان مر سکتا ہے, دیکھیے آپ کی زندگی آپ طے کریں کیا کرنا. تو وہ اگلی بار بولتا ہے یہ تو ٹینشن ہی نہیں رہے میری موت زندگی کا. نہیں بیٹا یہ تو آپ نے طے کیا نا سانس روکنا, میں نے تو گلا نہیں دبایا آپ کا, پھر آپ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگلی بار دیکھیے وہ احتیاط کریں گے. بلکہ کوئی دوسرا ہوتا ہے ویسا نہیں کرنا, مر جاتے اسے وہ اور اس کا کوئی ٹینشن گھر میں لینے والا ہے نہیں تو سدھر جاؤ. تو آپ اس کی ضد کو بڑھاتے ہیں, وہ نہیں بڑھاتا ہے. جب آپ اس کی ضد کو کوٹ کرتے ہیں کسی بھی ناطے سے, خالہ ہونے کے ناطے آپ بھانجے کی بھتیجوں کی کوٹ کرے, پھوپھی ہونے کے ناطے یا آپ ماں ہونے کے ناطے بچوں کی کرے, یا دادی ہونے کے ناطے وہ کرے. اور یہاں ایک رول یہ بھی ہوتا ہے, کبھی بڑی عورتیں جو دوسری گھر کی عورتیں ہوتی جن سے ان کو بدلہ لینا ہوتا ہے, اور جب بچہ کو ایڈ کرتا ہے تو بچے کو بولتے بیٹا تو نے میرا بدلہ لیا, تو نے ایک ماں کی سن لی. حالانکہ وہ بچے کی وہ بھی ماں ہے, تم ساس ہے, مطلب اس کی دادی ہے, لیکن کیا بول رہے بچہ بولتا اچھا ایسا ماں کے ساتھ کرنے دادی کو خوشی ہوتی, مجھے عزت کرنا چاہیے. تو بگاڑنے والا کون ہوا؟ ایک جنریشن دوسری جنریشن بگاڑ گئی. کتنی عجیب اور افسوس کی بات ہے. میں کبھی کبھی تعجب بھی کرتا ہوں, کسی کے بچوں کے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے, اور کسی کی بیٹی کو آپ بے انتہا ناپسند کرتے ہیں. وہ جس کو ناپسند کرتے بہو ہے, اور جس کو پسند کرتے اسی کی بچے ہو. بچے تو اس کے ہیں نا, آپ کے پوتے ہیں لیکن بچے اس سے ہوئے ہو. تو آپ کو وہ پسند نہیں جس کے ذریعے بچے آئے, لیکن وہ بچے آپ کی بغیر آپ کی جان ہے. تو سوچیے یہ بگاڑ کی وجہ تو نہیں بڑھ رہے ہمارا لاڑ پیار محبت, کسی کی دشمنی میں بچوں. آپ دو لوگ مل کر بات کر رہے ہیں, بچے کی کوئی خرابی خامی ہے ضد شرارتیں ڈسکلوز نہیں کریں گے, اس کو ایٹیکیٹ سکھائیں گے. ایک واقعہ سنا تھا, آپ سب کے ساتھ ہوتا ہے, آپ کسی ہال پہ جا رہے ہیں, شادی وغیرہ ہے, کوئی بڑا ہال ہے, اس کے باہر بلونز والا کھڑا ہے نا, یہ سب کے ساتھ ہوا ہوگا. جاتے ہی بچہ لٹک گیا, جاتے ہی لٹک گیا انہیں, بھائی یہ ہونا. اب آپ ایک کو گود میں دوسرے کھینچ رہے, بیٹا کچھ سمجھ رہا, دو پتنگ ایک ساتھ ہاتھ میں دی تو کیسا ہوگا آدمی کا. اب وہ بچہ آپ کیا کرتے, اچھا 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 دے رہی, برقع وہ کر دوں گا, آپ کی ساڑی کی میریاں نکال دوں گا, بہت محنت کی ہوئی آپ نے اس پہ. نہیں نہیں بیٹا بس بس بس, کیا ہونا جلدی لے لو تم, اور آپ نے دلا دیا. نیکسٹ ٹائم کے لیے اس کو ایکسٹورشن کا طریقہ مل گیا آپ کو نکالنے. اس کا رول یہ ہونا چاہیے جو پریکٹیکلی آپ دیکھیے آزما کے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. آپ کے بچے نے آپ کو اس جگہ ضد کیا, تو آپ ہال جانے سے پہلے بولے بیٹا ہال کے باہر بلونس والے ہوتے ہیں, پگے کھلونے لے کے لوگ ہوتے ہیں, آپ کو ہم دلائیں گے انشاءاللہ, اس میں کوئی منع نہیں, لیکن اپن دعوت اٹینڈ کریں گے. دعوت سے نکلتے وقت ہم آپ کو جو آپ کی چیز چوائس کی ہوں گی انشاءاللہ ہم خود دلائیں گے, ابو کو بولیں گے, پاپا کو بولیں گے, جو بھی ہے. آپ جاتے وقت ضد نہیں کریں گے, دس از اے پرومس. وہاں جانے کے بعد تھوڑی ضد کریں گے, آپ فوراً پرومس یاد آ گیا. سیکنڈ, اس کے بعد یہ ضد کر رہا ہے, تو رول نمبر 2 آپ اس کو بولیے دیکھیے اتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ اپنی عزت سے ڈر کے اس کو بات مانتے ہیں نا, اس کی بھی ایک عزت ہوتی ہے, سیلف ڈگنیٹی. مت آپ بھولیے, وہ بچہ کتنی بھی چھوٹی عمر کا ہو, اس کی سیلف ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی ہوتی ہے, وہ ہرٹ ہوتی ہے, کتنا بھی چھوٹا رہے. تو آپ اس کو بولیے یہ جتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. دوسرا سوال یہ تھا کہ تقدیر کے فیصلے کو بدلنے کے لیے دعائیں کرنا اللہ کے فیصلے اور صبر کی کے خلاف ہے. آئے گا سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ کیا ایسی دعا کرنا ہے کہ اللہ تو نے جو تقدیر میں لکھا ہے اس کو بدل دے؟ تو یہ بالکل درست نہیں ہوگا, ایسی دعا کرنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا نہیں کی, صحابہ نے کبھی ایسی دعاؤں کی اجازت نہیں دی, ایسا کسی کو کرتے دیکھا نہیں کہ اس لیے کہ اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ اس کی حکمت سے کیا اس نے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حکمت کو بدل دے, یہ نہیں ہو سکتا, تقدیر بدلی نہیں جا سکتی, یاد رکھیں. تو ایسی دعا کرنا بھی درست نہیں ہوگا. اور میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا, زیادہ تر ایسی دعائیں لوگ شدت سے جب کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس کے چھن جانے کا, اس کے نام ملنے کا ڈر ہوتا ہے, تو ایسی دعائیں کرتے ہیں. جیسا شدت سے اولاد سے محبت ہے اور وہ بیمار ہے, اس کی موت کا ڈر ہے, تو ایسی دعائیں شروع کر دیتے ہیں, اللہ تیری تقدیر میں اگر موت ہوں گی بھی تو ابھی اس کو مت دے, میرے ساتھ رکھ, اس لیے میں برداشت نہیں کر سکتا. یا پھر شدت سے کسی کو پانے کی چاہت ہوتی ہے تو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ مجھے فلاں لڑکا ہے, لڑکی چاہیے, میری تقدیر میں نہیں بھی ہوگا دے دے, میں تیار ہوں پوری سزائیں بھگتنے کے لیے, بس مجھے مل جانا. یہ ہوتا ہے, یاد رکھ. تو شدت سے محبت کسی کو حاصل کرنے یا کسی کے دور جانے کی ہوتی ہے جب ایسی چیزیں کرتا ہے. تقدیر یاد رکھیے, ایسی دعائیں کرنا بالکل درست نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کبھی ایسی دعائیں نہیں کی, نہ سکھلایا, بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں حکمت سے ہوتے ہیں, اس کو مان لینا یہی ہمارے لیے خیر و بہتر ہے. اور کوئی ایسی دعا بھی کرتا ہے تو غلط دعا ہے, اور ایسا کچھ ہوگا بھی نہیں کہ اس کی دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ بدلے گا کہ نہیں اللہ تو ایسا کر دے, میں تیار ہوں سزا بھگتنے کے لیے. تو ایسا نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ نے جو طے کر چکا اللہ تعالیٰ ویسے ہی کرتا. لیکن بندے کو اس کا گناہ ملے گا کہ اس نے ایسی دعائیں کی جس کا اس کو حق نہیں تھا کہ ویسی وہ دعائیں کرے. میرا سوال ہے کہ اگر اللہ نے کسی کی تقدیر میں اولاد نہیں رکھا یا پھر اسے اولاد نہیں ہو رہی, تو لوگ کیا کرتے, کسی فقیر کے مزار پر جا کے, کسی ولی کے مزار پر جا کے وہ جھولے وغیرہ چڑھاتے ان کو, اور پھر اولاد ہو جاتی تو ان کا بولنا یہ رہتا ہے کہ جب ہماری تقدیر میں نہیں تھی لیکن ہم نے یہاں پہ جھولا چڑھائے, دیا اللہ نے کی, لیکن یہ جھولے کا چڑھانا بھی ہماری تقدیر میں ہی لکھا ہوا تھا, اس کے چڑھانے کی وجہ سے ہم کو اولاد ملی. اس کی کیا حقیقت ہے؟
بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر اللہ نے کسی کو بے اولاد رکھا پھر وہ کسی غیر اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی مزار، پیر، فقیر یا ولی، زندہ یا مردہ انسان کے پاس جاتے ہیں جس سے ان کی عقیدت ہوتی ہے کچھ دے سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں، پھر وہاں جاتے ہیں اور جا کر مانگتے ہیں، پھر اولاد ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں دیکھو تقدیر میں تھا کہ وہاں اللہ اولاد نہیں دیں گا، پھر ہم یہاں جائیں گے اور وہ جو کچھ عمل کیا وہ کریں گے تو ہم کو اولاد مل جائیں گی۔ یاد رکھیے ایک انسان کیسے کمائیں گا، حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا، یا اس کا مفہوم ہے جس میں آپ نے فرمایا ایک انسان کتنا کمائے گا تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اب حلال سے کمائے یا حرام سے یہ اس کا اختیار ہے۔ ایک انسان کتنا کمائے گا تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، حلال سے کمائے یا حرام سے یہ اس کا اختیار ہے، اس کی چوائس ہے اپنی۔ یاد رکھیے اتنی چوائس اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے رکھی، یاد رکھیے کہ ہم چوائس کر سکتے ہیں، مطلب تقدیر ایسی نہیں ہے کہ ہر کام، یاد رکھیے ہر کام مطلب لکھا ہوا تو ہے کہ بندہ ایسا کرے گا، لیکن تقدیر کے اندر ہم کو تھوڑی چھوٹ ہے، کچھ چیزوں میں تو بالکل ہم کو وہ نہیں، اختیار نہیں، جیسا کہ تقدیر کا غیر اختیاری حصے میں آپ یہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ میرا لڑکا یا لڑکی پیدا ہونا، میرا ان ماں باپ سے پیدا ہونا، میرا دنیا کے اس علاقے میں پیدا ہونا، میری آنکھوں کا یہ رنگ ہونا، میرے بالوں کا یہ رنگ ہونا، میرا ہائٹ ویٹ وغیرہ، مطلب کچھ چیزیں میری اختیار میں نہیں ہے، میں ایسا ہوا ہوں اور ایسی تھا، لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے اختیار میں دی ہے کہ جب میں عمل کروں گا تو چوائس ہے، نتیجہ کیا ہوں گا اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے وہ لکھ چکا ہے، لیکن مجھے چوائس ہے، یاد رکھیے اختیار کرنے کی، آپشنس ہے اس کے اندر بس اختیار کرنے کی کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں اس میں، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا کہ تقدیر میں جو بس وہی صحیح ہے، سب اس میں ہے بلکہ ہو رہا ہے، تو پھر تو ایسا نماز چھوڑنے والے بولیں گے تقدیر میں تھا فجر میں نہیں اٹھا تو نہیں اٹھا، چور بولے گا میں تقدیر میں تھا چوری کرنا تو میں نے چوری کیا، سمجھ رہا؟ تو تقدیر میں ہے کتنا کمائیں گا لکھا ہوا، حلال سے کمائے حرام سے، تو تقدیر میں اس کو اولاد ہوں گی نہیں ہوتا ہے، اب وہ مانگتا اللہ سے غیر اللہ سے، اس کا اختیار۔ اس حدیث کے مطابق اس واقعے کو ایسا سمجھ سکتے ہیں آپ سمجھیں کہ تقدیر میں تھا اس کی اولاد ہونا، اب وہ کس سے مانگتا ہے یہ اس کی چوائس تھی، اور اس نے وہاں کیا کیا، غیر اللہ سے مانگنے اختیار کیا، جبکہ اولاد اللہ ہی دینے والا تھا۔ ٹھیک، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے چوری کی تو کہا گیا اس کے ہاتھ کاٹو، اب سیدھا ہاتھ کاٹا چاہتا ہے اتنا، جب چوری کی ہاتھ کاٹنا چاہتا اس نے کہا امیر المومنین آپ مجھے سزا نہیں دے سکتے اس لیے کہ میری تقدیر میں تھا چوری کرنا۔ حضرت عمر نے کہا ہاتھ تو کاٹو، جب ہاتھ کاٹ لیا تو کہا تیری تقدیر میں تھا ہاتھ کاٹنا، مطلب تیرا کٹنا اگر نہیں ہوتا تقدیر میں تو میں کاٹ بھی نہیں سکتا تھا، سمجھ رہے بات؟ تو اس نے اپنے گناہوں کو تقدیر پہ وہ ڈال رہا۔ تو آپ جو سوال کی ویسے ہی ہو، اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا اولاد ہوں گی، لیکن آپ نے آپشن یہ کیا کہ آپ نے غیر اللہ سے اس کو مانگی، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہم کو ہوا وہ ایسی طرح ملنا تھا چونکہ یہ تقدیر میں تھا، غیر اللہ سے مانگیں گے تو ملیں گی۔ اگر یہ بات کو دلیل بنا لے تو ہر مشرک اور ہر کافر بھی یہی دلیل بنائیں گا کہ ہمارے تقدیر میں بھی تھا کہ ہم ان چیزوں کی عبادت کریں اللہ کے علاوہ، تبھی تو ہم نے وہ کی، ورنہ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ اور مشرکین نے سوال بھی کیا نا قرآن کے اندر، وہ قرآن کے اندر یہ بات بھی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم سب اس کی عبادت کرنے والے پیدا کر دیتا۔ ان اللہ کا یہی تو وہ ہے کہ اس نے چوائس دی۔ دنیا کے اندر جو مخلوقات اللہ نے پیدا کی ان تمام مخلوق میں صرف دو مخلوق ایسی جس کو چوائس ہے، آپشن ہے دو چیزوں میں سے کوئی ایک چننے کا، پہلا انسان اور دوسرے جن، دونوں کو آپشن ہے، یا پہلے جن جو کہ پہلے پیدا ہوئے اور پھر انسان، دونوں کو آپشن ہے، باقی تمام مخلوق اللہ کی اطاعت گزار فرمانبردار ہوتی ہے، یہ دونوں کو صرف چوائس ہے۔ ٹھیک، اب ہمارے پاس ایک مسئلہ تقدیر کے ساتھ جو ہوتا ہے، میں آپ کو آپ کے سوال میں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں، یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس جو کھلا ہے وہ چھوڑ کر جو چھپا ہے اس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، تو آپ کے سوال کا جواب بھی اس میں، مثال کے طور پہ اللہ نے کہا غیر اللہ سے مانگنا حرام ہے، یہ کھلا ہے، اور آپ چھپی بات کو بول رہے کہ تقدیر میں تھا بول کے ہم نے مانگی، کھلا ہے کہ حرام ہے، آپ چھپی کی بات کریں، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں ایسے ہی بیان کیا اور فرمایا والذی قدر فہدی، اللہ نے ہدایت بھی دی۔ تو اگر تقدیری سب کچھ تھی تو ہدایت دینے کی ضرورت کیا تھی؟ انبیاءوں کو بھیجنے کی، کتابوں کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یاد رکھیے۔ تو تقدیر لکھی لیکن ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، یاد رکھیے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کچھ چیزیں چھپی ہے تقدیر کی، لیکن کتاب و سنت کھلا ہے، کھلی کتاب و سنت بول رہی ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا حرام ہے، اور آپ کیا بول رہے ہیں وہ چھپی تقدیر میں لکھا تھا میرے کی فلاں ہے۔ تو پہلے اوپن ٹیکسٹ کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے اور بالخصوص آخری نبی کے ذریعے قرآن کی شکل میں اور آپ کی سنت کے ذریعے بھیجا، آپ اس کو کلیئر ڈینائی کر رہے ہیں، اس میں غیر اللہ سے مانگنا حرام ہے، سمجھ رہے بات؟ اور آپ کیا بول رہے وہ چھپی تقدیر میں تھا میرے، اس لیے میں نے کھلے ٹیکسٹ کو ڈینائی کیا۔ بات کو سمجھیے، والذی قدر فہدی، قرآن نے بھی کہا ہم نے تقدیر لکھی اور ہدایت بھی دی۔ تقدیر کیا ہے؟ وہ چھپی ہوئی ہے، کھلی بات کیا ہے جو ہدایت کے ذریعے آئی، ہم بس قرآن و سنت کے ذریعے، غیر اللہ سے مانگنا حرام ہے۔ تو لہٰذا انسان کتنا کمائیں گا، حلال یا حرام چوائس ہے، تو ویسی اولاد ہونا تھی، ان کو یہ بات طے تھی، اب وہ کس سے مانگتے ان کی چوائس تھی، اور یہاں انہوں نے کفر اور شرک کو اختیار کیا اولاد مانگنے میں، جبکہ ان کا کام تھا صبر کرتے، انتظار کرتے۔ جب بھی اولاد ملی تھی وہ اللہ کی طرف سے ہی تھی، ابھی بھی انہوں نے جس سے بھی مانگا ہو، لیکن جو بھی نعمتیں چاہے اللہ سے آپ غیر اللہ سے آپ مانگیے، اگر ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ دنیا میں ڈھیل دے دیا، آخرت کی پکڑ بنا دیا، سمجھ رہے آپ کو؟
تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ میری تقدیر میں تھا غیر اللہ سے مانگنا تو ہی اولاد ملیں گی. یہ بالکل اس کا غلط معنی ہے، تقدیر کا غلط ہے، اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی تقدیر میں کوئی پریشانی لکھ دے اور اس پہ وہ پریشانی آ جائے، تو معاشرے میں کچھ لوگ ایسے رہتے، وہ جو فقیر لوگ رہتے نا مزاروں کے باہر بیٹھے ہوئے، وہ بیچارے ان کے خود کے یعنی کہ لالے رہتے، اور لوگ کیا کرتے ان سے دعائیں کراتے، بولتے کہ آپ دعا کریں گے. یہ عقیدت یہ رہتی چونکہ آپ فقیر ہے، آپ دعا کریں گے تو ہی ہمارا اللہ یہ مسئلہ حل کرے گا، جبکہ اللہ نے ان کو اختیار دیا کہ خود بھی تو تہجد میں اٹھ کے دعا کر سکتے. اس کی حقیقت آپ بتاؤ، جو فقیر اور مرشدوں سے جو دعا کراتے یہ عقیدت کے ساتھ کہ انہوں نے کرے تو ہی اللہ ہماری تقدیر سے یہ پریشانی دور کرے گا. میں نے سوال کیا، کچھ لوگوں کو پریشانی آ جاتی ہے تو وہ فقراء فقیر لوگوں سے، خاص طور سے جو مساجد کے باہر یا کسی جگہ بیٹھتے ہیں ان سے دعا کرواتے اس عقیدے کے ساتھ کہ ان کی دعا سے ہی مسئلہ حل ہوگا. تو یاد رکھیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے، نیک ہو یا بد ہو. دوسری بات، کسی سے دعا کروانے کے لیے کہا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے. تیسری بات، یہ سوچنا کہ انہی سے دعا قبول کریں گے مجھ سے نہیں کریں گا اللہ، یہ کفریہ بات ہے. سیدھے سیدھے مطلب اللہ تعالیٰ سب کی دعا قبول کرتا ہے، نیک ہو یا بد ہو، آپ دوسرے سے دعا کران جائز ہے. لیکن تیسری بات جو آپ نے کہی اس میں غلطی ان کی ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہماری قبول ہی نہیں ہوں گی، لہٰذا ان فقیروں سے ہی کروانا پڑے گا. اور یہی عقیدہ ہے جو انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. اور کفر سے بڑھ کر جب کوئی یہ سمجھ لے کہ ان کے ذریعے ہی دعا صرف قبول ہو سکتی ہے، ہماری اللہ سیدھے نہیں سنتا، تو یہ شرک اکبر والا عقیدہ ہو جاتا ہے. یا پھر یہ بھی سوچ لے کہ یہ وسیلہ بنتے ہیں، ان کے ذریعے ہی دعا سنیں گا، ان کے وجہ سے دعا سنیں گا، چونکہ غربت کی وجہ سے اللہ کے قریب ہے، تو یہ شرک اکبر ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تو دعاؤں کو سیدھی سنتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. تو دیکھیے دعاؤں کے تعلق سے اللہ رب العزت نے خود قرآن میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہا جب میرا بندہ میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دے. لیکن عربی کے اندر جیسا میں نے آپ کہا ہے کہ عربی میں جیسا اللہ نے سوالات کیے گئے اس کے جواب میں قل کہا، یہاں دیکھیں قل کا لفظ عربی میں کہیں نہیں آتا ہے. حالانکہ ترجمے میں کہہ دو لکھا ہوا ہے، لیکن عربی میں قل کا لفظ نہیں ہے. سیدھا اللہ نے کہا کہہ دے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، پکارنے والوں کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں. اور اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کرے اور مجھ پر ایمان رکھے، اور یہی ان کے لیے بھلائی کا باعث ہے. تو دعاؤں کے معاملے میں اللہ رب العزت سیدھے سنتا ہے. جب دعاؤں کے بارے میں سوال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قل بھی نہیں کہا گیا، سیدھے کہا گیا کہ اللہ نے فرمایا انی قریب، میں ان کے قریب ہوں. یاد رکھ. تو لہٰذا دعاؤں کے معاملے میں تو اللہ سب کی سنتا ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ انہی کی اب سنیں گا کیونکہ ہم مصیبت میں آ گئے، تو یہ تو بہت خطرناک جرم یاد رکھے اور گناہ کبیرہ یاد رکھے. اس لیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک تو مایوس ہو جا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں. یاد رکھے. اور یہ کفریہ اور شرکیہ اور شرک اکبر تک یہ عقیدہ لے جاتا ہے جو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. انہی کی سنیں گا تو آپ نے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے اور آپ نے کفر و شرک اختیار کر لیا. یہ سمجھا کہ یہ وسیلہ بنیں گے، تو یہی تو مشرکین کا عقیدہ تھا کہ یہ بت جو ہے ہمارے وسیلہ بنتے اللہ تک. تو لہٰذا یہ سوچنا کہ کوئی مصیبت آئی تو صرف ان فقیروں کے ذریعے دعا کرا کے ٹل سکتی، بالکل درست نہیں ہے. ہاں آپ خود بھی دعا کیجئے اور آپ دیگر لوگوں کو بول سکتے ہو، فقیر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں فقیروں کے اللہ سنے. کیوں؟ تو بہت سارے فقیروں کو ہم نے دیکھا مستی خور ہوتے ہیں، فقیر ہوتے نہیں، فقیری کو اختیار کرتے ہیں، فقیری کو روزگار اور دھندا بنا لیا انہوں نے. تو ایسے لوگوں کی تھوڑی اللہ قبول کریں گے. تو آپ خود دعائیں کیجیے بھائی، دعا اپنی دعاؤں کے ساتھ دیگر لوگوں کو بولنے میں انشاءاللہ نیک اور صالح لوگ کو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن یہ سوچنا کہ اللہ انہی کی سنیں گا میری نہیں سنیں گا، یہ تو بہت بڑا کفریہ عقیدہ، اور یہ تو مشرکین کا شرک تھا. یاد رکھیے کہ وہ یہ سوچتے تھے اللہ سیدھے نہیں سنتا ہے، لہٰذا انہوں نے مختلف بت بنا دیے تھے، وہ وسیلہ تھے ان کی دعاؤں. تو یہ عقیدہ بھی کوئی رکھ رہا کہ یہ وسیلہ ہے، تو یہ شرک اکبر والا عقیدہ ہے. یاد رکھیے. سمجھے؟ تو لہٰذا یہ درست نہیں. وہ خود دعا کرے اپنی مصیبت کے حل کے لیے، اور جو نتیجہ آیا ہے اس کو قبول کرتے چلے جائے، چونکہ یہ تقدیر پر صبر میں آئیں گے. یاد رکھیے. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو ان کے لیے بہتر ہوگا وہ فیصلے کرتا چلے. شیخ جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو چیز یعنی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دی ہے، تو لوگ اس میں جلد بازی کرتے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ دکھاتے، لکیریں دکھاتے، اور پھر وہ یا پھر کسی وہ طوطے سے کارڈ وغیرہ نکلواتے. تو اس میں یعنی کہ عقیدے کا اس کا تعلق کیسا ہے کہ لوگوں سے جاننا چاہتے کہ ہمارے آگے تقدیروں میں کیا ہے؟ بھائی سوال کیا، کچھ لوگ جو ہے تقدیر کے معاملے میں جلد بازی کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تقدیر میں کیا ہے پہلے معلوم ہو جائے، جس کے لیے وہ فارچون ٹیلرز کے پاس جاتے ہیں، شعبدے بازوں کے پاس جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، فال کھولنے والوں کے پاس جاتے ہیں، اور مختلف طریقے سے وہ ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں آگے کیا ہوگا. تو دیکھیے تقدیر میں کیا ہونے والا ہے یہ کوئی نہیں جانتا.
تقدیر میں کیا ہونے والا ہے، فیوچر میں کیا ہے، فیوچر خاص طور جو ہو چکا وہ ایک الگ بات ہے، پاسٹ نہیں، جو ہونے والا ہے، جو پریزنٹ چل رہا ہے وہ بھی نہیں، جو ہونے والا ہے وہ کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ جانتا ہے وہ خود کافر ہے، یاد رکھیے۔ اگر لوگ اس سے جا کے سوال کرے کہ آپ بتا سکتے کل کیا ہونے والا، تو ان کی خالی سوال کرے تو 40 دن کی نماز چلی جاتی ہے۔ جو جا کے سوال کرے اور اس چیز کو مان لے جو انہوں نے کہا، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، مطلب وہ شریعت کا منکر ہوا، قرآن و سنت کا منکر ہوا، دین اسلام کا منکر ہوا۔ یہ بات کو آپ سمجھ لیں۔ تو لہٰذا فیوچر کے اندر کیا ہونے والا یہ کوئی نہیں جانتا، اور کوئی اگر ایسا جاننے کا دعویٰ کر رہا ہے اور آپ اس سے سوال کر رہے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں۔ اگر اس کے پاس جا رہے ہیں تو 40 دن کی نماز چلی جا رہی ہے، مطلب 40 دن نماز تو پڑھنا ہوں گی، اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر مان رہے ہیں اس کی بات کو تو آپ کفر اختیار کر رہے ہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا فارچون ٹیلنگ یاد رکھیے شریعت میں جائز نہیں ہے، کفری عمل ہے، یاد رکھیے۔ تو کوئی بھی انسان چونکہ جان ہی نہیں سکتا، پہلے تو میں بتا دے رہا ہوں، اب جو تھوڑا بہت بتا دیتے ہیں وہ کیسے بتاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرتا ہے فرشتوں میں سناتا ہے، جب فرشتوں میں فیصلے سناتا ہے تو ان کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے، جب وہ نیچے ایکسیکیوٹ کرنے آتے رہتے ہیں، جب بات چیت چلتی تو شیطان کو اتنی طاقت ہے کہ پہلے آسمان تک چلا جاتا ہے۔ ڈیٹیل دیکھنا ہے تو آپ 17، 18، 19 یہ میرے پارٹس دیکھیں، اس میں جادو وغیرہ کی تفصیلات ہم نے رکھی، یاد رکھی۔ تو لہٰذا وہاں سے وہ چرا لیتا ہے، پھر وہ چرا کے وہ آ کر کاہن کو بول دیتا ہے، حتیٰ کہ کاہن 100 جوڑ کے ساتھ ایک سچ بک دیتا ہے، تو وہ ویسا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی فیوچر نہیں ہے، فیوچر نہیں، جو چیز ایکسیکیوشن کے لیے فرشتوں کو دے دی گئی اب ہونے والی ہے، بس حال کا کچھ بتا سکتا ہے۔ لیکن ویسا پوچھنا 40 دن کی نماز ضائع کریں گا، عقیدہ رکھنا ایمان کی انہوں نے بولے اور ہوا وہ، تو پھر تو اس نے انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا فیوچر کوئی بتا نہیں سکتا، اور کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو ایسا اس سے کچھ بھی پوچھنا یہ گناہ کبیرہ اور کفر تک انسان کو لے جاتا ہے، تو لہٰذا ہم اس سے بچیں۔ شیخ کسی پر اگر کوئی حالات آتے ہیں تو وہ سب اندرونی صبر ہی کرتا ہے، لیکن جب سے کوئی شخص پوچھتا ہے بھائی تم کیسے ہو، کیا چل رہا، تو ایسا ظاہر کرتا ہے کہ بھائی میرے پہ حالات ہے، میں مجبور ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ہی کیا، لوگوں کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اندر سے بھائی شکر ادا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس کا توحید سے کیا معاملہ ہوگا؟ میں نے ایک سوال کیا کہ ایک شخص ہے جس کے دل میں کوئی فیصلہ اللہ نے کیا تقدیر کا تو مطمئن ہے، لیکن وہ زبان سے جب کوئی پوچھتا ہے تو اطمینان والے کلمات ادا نہیں کرتا، تو یاد رکھیے شرعی اعتبار سے اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ تقدیر سے راضی نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں جہاں دل کے اندر کوئی چیز کا ہونا ضروری ہے تو وہاں زبان سے بھی ضروری ہے۔ جیسا کوئی انسان اگر اسلام قبول کرنا چاہے تو وہ جب سمجھ لیتا ہے اسلام کو، اس کی حقانیت سامنے آ جاتی ہے، دل سے وہ مانتا ہوا ہوتا ہے، تبھی تو آتا ہے کسی کے پاس مجھے قبول کراؤ، لیکن جب کرنے آتا ہے تو اسے شہادت کہلوائی جاتی۔ تو جہاں دل میں اس کے اطمینان تھا، ایمان پر راضی تھا وہ، لیکن منہ سے بھی کہنا ہے نا، تو شریعت نے منہ سے کہے چیزوں کی جملوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک آدمی کا نکاح ہو رہا تو کیا بولنے لگا جا رہا اس کو فلاں کو قبول کیا، حالانکہ دل میں تو 10,000 بار بول چکا قبول کر لیا، جس دن دیکھا اس دن سے بول رہا ہاں قبول ہے بھائی، ہاں قبول ہے، ہاں قبول ہے، وہ تو سمجھ رہا، لیکن اس کی کوئی مانیتا ہے کہ اس کی جب تک کہ وہ بیٹھ کے قاضی کے سامنے نہیں بولتا ہاں میں نے قبول کیا۔ وربل سٹیٹمنٹ کی اسلام بڑی اہمیت ہے۔ کوئی شخص یہ بولے کہ میرے دل میں تو ارادہ نہیں ہے بیوی کو طلاق کا، میں بہت مطمئن ہوں، لیکن میں اس کو روز بولتے رہوں گا تیرے کو طلاق، تیرے کو طلاق، تو ہو جائیں گی وہ شریعت۔ تو شریعت میں جہاں دل کے ارادوں کا معاملہ ہے وہیں زبان سے کہے گی چیزوں کا امپورٹنس ہے۔ تو اگر ایک شخص دل سے راضی اللہ کے فیصلے لیکن منہ سے بولتا ہے تو شرعی آدمی کی حیثیت یہ ہے کہ راضی نہیں ہے دل سے بھی، کیونکہ اگر دل میں وہ چیز تھی، مطلب آپ کہیں گے اگر پودا آم کا لگائے، کوئی آم کی ہے تو پودا بھی آم کا آنا چاہیے، لیکن کوئی آم کی ہے پودا آ رہا اس پہ نیمبو کا اور پھل لگ رہے اس کو املی کے، تو مطلب الگ ہی ہو جا رہا مسئلہ پورا، اگر دل میں نہیں ہو سکتا اظہار۔ اچھا، شریعت نے تو کئی مقامات پر دل کے مقابلے میں ظاہر کو ترجیح دی، پریفرنس دیا۔ منافق دل سے کافر ہے لیکن زبان سے کیا بول رہے ہم ایمان لائے، شریعت کیا بول رہی ہے ایمان والے، تو ان کی قانونی حیثیت مسلمان کی، دل اور شرعی حیثیت کافر کی۔ تو زبان سے کہے گئے کو اتنا امپورٹنس دیا گیا کہ اس کو پریسیڈنس دیا گیا، اس کو فوقیت دی گئی دل کے مقابلے میں، چونکہ دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، سمجھ رہے آپ بات کو۔ تو لہٰذا جس کے دل میں اطمینان ہے اس کے زبان سے بھی اطمینان بخش کلمے نکلے، وہ شکر کے کلمے ادا کرے اور صبر کرے۔ اگر وہ دل میں بول رہا مطمئن ہوں، زبان سے بول رہا کہ میں راضی نہیں ہوں، اللہ نے میرے ساتھ ہی کیا ایسا ہوا، تو اس کو شرعی اعتبار سے اس کے دل کو بھی راضی نہیں مانا جائے گا، کیونکہ دل کی کیفیت زبان سے چھلکتی ہے انسان کی، ٹھیک ہے۔ مجبوراً اسے کہلوایا گیا ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی عام چیزوں پہ کیوں کہلوائیں گا کسی کو، تو اس معاملے میں یاد رکھیے اس کو احتیاط کرنا چاہیے، جو دل کی کیفیت ہے اس کو زبان پہ وہی چیز لانا چاہیے۔ شیخ اگر کسی کی موت روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوتی ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ یہ اس کی گناہ گاری کی وجہ سے ہوئی ہے، اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو آخرت میں بہت زیادہ سزا ملنے والی ہوں گی، اس لیے